اچھا شاہ صاحب، یہ کہا جا رہا تھا کہ اس بجٹ کو منظور کرانا حکومت کے لیے سب سے مشکل کام ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توقع سے بڑھ کے کامیابی ملی؟ اور بجٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ عوام کو کیا ریلیف دیا گیا منظوری کے باوجود؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا، یہیں کھڑے ہو کے میں نے آپ سے اسی پارلیمنٹ میں بات کی تھی کہ کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ ان کی خام خیالی ہے. انہوں نے بہت جھانسے دینے کی کوشش کی، لقمے دیے، ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، آئندہ بھی ہوں گے. دیکھیے، آج عددی طور پر بے نقاب ہو گئے. ہمارے فائنل کاؤنٹ میں 165 تھے اور ان کے 119 تھے، اور ہمارے کئی کووڈ میں بھی تھے اور کچھ ملک سے باہر بھی تھے. اگر ان کو دیکھیں تو واضح اکثریت آج پھر بھی ثابت ہو گئی کہ عمران خان کی اس ایوان کا اعتماد انہیں حاصل کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کو مزید وہ ان کا تیا پانچا کھل گیا. قوم نے دیکھا ان کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. کوئی آج دیکھیں کہ بلاول بھٹو فلور پہ کھڑے ہو کے نون لیگ کو کہتے ہیں کہ تم معافی مانگو، اور نون لیگ ڈیسک بجاتی ہے ان کو. اب بتائیں، پاکستانی قوم بتائے کہ کیا نون اور پیپلز پارٹی ایک ہیں؟ اگر ایک ہے، ایک دوسرے میں ضم کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک ہی قیادت کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں. تاکہ آج تو آپ نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن متحد ہو کر تحریک انصاف اور ان کی حلیف جماعتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور انہیں کامیابی نہیں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2، آج عجیب ہمیں یہ بھی دکھائی دیا کہ جب بھی ہم بات کرنا چاہیں تو وہ ہاؤس سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر اندر بھی آ جاتے ہیں، اور عددی اکثریت بھی نہیں ہوتی. اور انہوں نے کس کس کو بہکانے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان کے عزائم کامیاب نہ ہو پائے. بہرحال اپوزیشن ایسا کرتی ہے، ہم نے اس کا کوئی برا نہیں منائیں گے، جمہوری انداز میں اس کو لیں گے. آج بھی میری گزارش ہے کہ جمہوری طریقوں سے آگے بڑھیں، آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ کو ایک ذمہ داری حزب اختلاف کی جو دی گئی ہے، وہ چاہے آپ دیکھیں نا، آج کیا تھا؟ چوں چوں کا مربع تھا. مجھے بتائیے، پیپلز پارٹی میں اور جے او آئی میں کیا نظریاتی مماثلت ہے؟ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کیا ان کی منشور ایک ہے، ان کی قیادت ایک ہے، ان کا نشان ایک ہے، ان کا جھنڈا ایک ہے؟ کیا ہے؟ ان کا صرف ایک مقصد یہ ہے، ایک مقصد میں متفق ہیں کہ عمران خان نہ ہو. عمران خان کو آپ چاہیں نہ چاہیں، عمران خان کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور عمران خان کو ایوان میں اکثریت کی تائید حاصل ہے. تو آپ برداشت کیجئے. جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، ان کے لیے آپ کا کیا جواب ہے کہ کیا ان ہاؤس کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ اور اپوزیشن نے بجٹ کے بعد کہا تھا کہ بھرپور سیاسی محاذ کھولا جائے گا حکومت کے خلاف، کیا اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی؟ ان ہاؤس کی تبدیلی بھی خام خیالی ہے. ان ہاؤس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جیسا کام چل رہا ہے. بلکہ میں آج کہتا ہوں، اپنی صفوں پر توجہ دیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ تحریک انصاف پر توجہ دیں، میں کہتا ہوں اپنی صفوں کو ٹٹولیں. یہ کس کس کے لیے مشورہ ہے؟ بلاول کے لیے یا صرف نون لیگ کے لیے یا پھر تمام جماعتوں کے لیے؟ سب کے لیے. سب کے لیے. اچھا، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ محاذ کھولنے جا رہے ہیں، اب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ نے کوئی ہم نے تو محاذ کھولنا ہے کووڈ کے خلاف، ہم نے محاذ کھولنا ہے غربت کے خلاف، ہم نے محاذ کھولنا ہے جسے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف. وہ ہمارے خلاف محاذ کھولنا چاہیں ضرور کھولیں. ہم نے محاذ کھولنا ہے بے روزگاری کے خلاف، ہم نے محاذ کھولنا ہے مہنگائی کے خلاف، اور ہم نے دیوار بننی ہے ان کے راستے میں جو پاکستان میں انتشار دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں عدم استحکام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کے راستے میں رکاوٹ تھے اور بنیں گے. ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آج کراچی کا جو واقعہ ہوا، کیا محرکات ہیں دوبارہ پھر سے کوئی میرا ماضی کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ سلیپر سیلز تھے، ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. جیسے جیسے ہندوستان اپنی مشکلات سے دوچار ہوگا، وہ اپنے سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کر کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا. اور اس کا ایک یہ قدم ہے. آج سے چند روز پہلے وزیرستان میں انہوں نے ہمارے پٹرول پر
जो आर्मी पेट्रोल थी उस पर हमला किया था, और तब मैंने ये बयान दिया था, और आज के वाक़ये ने उसको सेकंड किया है, उसकी तायीद की है, लेकिन इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर स्टॉक एक्सचेंज के बहुत से निहत्ते मजलूम लोगों को महफूज किया। थैंक यू वेरी मच।